جس شخص کا دل اور روح اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 ٹھنڈے اوقات کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کا اہتمام جاری رکھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوں۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ محبت کی باتیں دعوے سنے ہیں، مگر حقیقی محبت اور باوفا اللہ کی ذات ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر جب دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو۔ دعا، صبر اور شکر کیا ہے؟ دعا رب سے تعلق ہونے کا ذریعہ، صبر نا امیدی سے بچنے کا ذریعہ، اور شکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے، تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے کتنی نفرت ہے۔ انسان کی زیادہ تر تکالیف اور دکھ اس کی اپنی منفی سوچ، نا امیدی اور شکر کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ جب زمین تنگ ہو جائے تو دستک آسمان میں دینی پڑتی ہے، اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، نعمت کی فراوانی کے وقت فرعون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے، اور پیٹ بھر جائے تو مغرور گدھا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا نہ مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ مطلب کے بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ سگے بہن بھائیوں سے صلح نہیں، اور ساری دنیا میں معافی نامے بھیجے جا رہے ہیں۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ اگر تم خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ترقی کرتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند مت کرو۔ جس کامیابی کی تم تلاش میں ہو وہ روز 5 مرتبہ تمہیں اپنے پاس بلاتی ہے۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ خیال کا پاکیزہ ہونا
روح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کمتر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہو، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہو کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے، اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ علم حاصل کرو یہ ضروری ہے، لیکن علم سے بھی کچھ حاصل کرو، اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں، بلکہ انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فقرہ کافی ہے؟ یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارے غم کا تعلق تمہاری سرکشی اور ناشکری سے ہے۔
یاد رکھو اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ روح کی بصارت قید میں ہے جبکہ اس کے پاس چابی بھی موجود ہے۔ سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو تو واز کہنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگتا ہے۔ سننے والا جب تازہ دم اور بے تکان ہو سینکڑوں گونگی زبانیں بھی بولنے لگتی ہیں۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر صرف ایک خیال۔ جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ ناکامی اپنے اندر کامیابی کا راز رکھتی ہے۔ غصہ، شہوت اور حرص کی ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں جو شکر گزار نہ ہو۔ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور خود پسندی کی ہوا اس کے لیے اڑتی ہے جو علم والا نہ ہو۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ استعمال کرے۔ دریائے نیل فرعونیوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیز ان کی جگہ آتی ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت تک کے لیے دل پر مہر لگ جائے۔ اگر تو شیطان کے وجود کا منکر ہے تو حشر کے دن خوب دیکھ لے گا، اور اگر تو حساب کتاب کا منکر ہے تو ترازو اور آئینے سے کیسے جان بچائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے۔ کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہو جاؤں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے بہہ نکلے اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کی محبت میں آنسو نکلے تو بندہ خود بخود اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ دنیاوی کاروبار کو بچوں کی فرضی دکان کی طرح اور موت کو رات تصور کرو۔ جس طرح فرضی دکان والا بچہ شام کو بلا کمائی کے گھر کو تنہا لوٹتا ہے، اسی طرح موت آنے پر تم بلا کمائی تنہا کوچ کرو گے۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پالے گا۔ عقل مندی کو بیچ ڈال اور حیرانی خرید لے۔ عقل مندی صرف ایک خیال ہے اور حیرانی مشاہدے کائنات میں گویا تیری نگاہ ہے۔ یاد رکھ کہ جن لوگوں کے دل میں حسد نہیں وہ مطلق جنتی ہیں، اور جن کے دل میں حسد ہے وہ اہل دوزخ سے بھی بدتر ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اے لوگو، اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز نہیں کر سکتا۔ دیکھو، شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کس لیے مست تھا؟ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے، آخرت کا اس دنیا میں غم تجھے دائمی خوشی کی مٹھاس عنایت کرے گا۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف خلوص قلب سے رجوع کر، کیونکہ وہاں مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا رجوع کر لینا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کی چاہت فائدہ کمانا نہیں ہے۔ وہاں فائدہ اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور اچھے لفظوں میں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ جس رنگ میں پہلی بار کپڑے کو رنگا جاتا ہے، دوسرے رنگ میں رنگنے سے وہ رنگت کبھی نہیں نکھرتی، یہی حال دل کا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو گالی دی۔ انہوں نے فرمایا، قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا۔ طنز کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو، کیسے ہی مزے کے الفاظ ہوں، لیکن دل پر جبر کر کے طنز کے الفاظ روک لیں۔ دل میں تنگی کا احساس ہوگا، لیکن یہ کسی دوسرے کا دل ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ ایک لمحے کے لطف کے لیے دوسروں کے دل کو طنز کے نشتر سے زخمی نہ کریں۔ اسی طرح طنزیہ ہنسی سے بھی اجتناب کریں۔ معاشرے میں شائستگی، تہذیب اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ آپ کے دل کو اطمینان اور حلاوت سے بھر دے گا۔ اسلام میں نفس کو مارا نہیں جاتا، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں مسلمان کیا جاتا ہے، اپنا ساتھی بنایا جاتا ہے، سب سے وفادار اور مخلص ساتھی، جو بغیر علم کے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ اپنا مسئلہ صرف اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، تبھی اجرت ملتی ہے۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، گمان رکھنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ انسان کو جب بھی پچھتانا پڑا ہے تو ہمیشہ جذبات میں کیے گئے فیصلوں پر پچھتانا پڑا ہے۔ کبھی جذبات اور غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے،
اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی نقصان نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جو معاشرہ سچ سے خود جتنا دور ہوتا ہے وہ سچ بولنے والوں سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے۔ سچ ابھی جوتے پہن رہے ہوں گے اور جھوٹ آدھی دنیا کا چکر کاٹ چکا ہوگا۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ بھی کبھی نہیں رہ سکتے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ مولانا وحید الدین خان فرماتے ہیں، اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائیں وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور امید دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ میں درست ہوں باقی سب غلط ہیں، یہ ایک تباہ کر دینے والی سوچ ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اس شخص کو بدلنا مشکل ہے جو اپنے افعال و اعمال کی کمی کو دیکھنے سے قاصر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر ایک لمحہ کوئی نہ کوئی اس دنیا کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ہم سب اس قطار میں انجان بن کر کھڑے ہیں۔ اے انسان، ڈر اس دن سے جب تیرے ہی ہاتھ تیرے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ معصوم بن کر رد عمل بتا بتا کر ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، کیونکہ عمل بتانے سے اپنا مکروہ چہرہ سامنے آتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔
جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ حق اور سچ کے راستے میں چلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ معاشرے میں چھپی اداسیاں، محرومیاں اور تلخیاں محسوس کرو، لوگوں کے درد سنو گے تو اپنی پریشانیاں بھول جاؤ گے۔ باہر کی لعنتیں جب مرد کو لبھانے لگتی ہیں تو وہ گھر کی نعمتوں کو ٹھکرانے لگتا ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، جب تمہارے پاس بہترین الفاظ کی کمی ہو، جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ 3 چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل۔ آپ کے اندر کی کمی بتانے والا ہی صرف آپ کا سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے۔ ہر وقت صرف آپ کی تعریفیں کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ ایک شخص نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا اور اس کی ساری اولادیں بے سود نکلیں۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کے ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ وضو کرتے ہو مگر اسراف کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو مگر بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہو مگر غیبت کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، میں نے بہت سی تلواریں دیکھی ہیں جو ایک کو 2 کر دیتی ہیں، مجھے عشق کی تلوار پر تعجب ہے، یہ 2 کو 1 کر دیتی ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حلال کھا اور سچ بول، پھر خدا نہ ملے تو مجھ کو پوچھ۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنی خوبیوں پر نازا ہو، عقل مند تو وہی ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں، موت کا ڈر، مرض کی شدت اور قرض کی ذلت۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، انسان باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو وہ کیا عبادت ہے؟ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔